فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، یہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں مل کر، انوار امامت تا قیامت۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ریڈنگ کا پارٹ 10 ہے، اور یہاں پر ہم فصل 11 جو کہ ہم آغاز کر چکے تھے پچھلی نشست میں، جس میں معجزے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے یہاں اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان وہی ہے کہ معجزہ دیگر۔ لکھا ہے کہ کتاب روضہ جو کتب معتبر اہل حدیث ہے، بسند صحیح عمار یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ ہم 17 صفر روز شنبہ کوفے کی مسجد میں خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں حاضر تھے کہ یک لخت دروازہ مسجد سے ایک شور بلند ہوا۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 1000 آدمی مسلح در مسجد پر اذن دخول کے منتظر ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے عمار یاسر کو حکم دیا کہ اندر بلا لو۔ اہل کوفہ جوق در جوق جمع ہوئے، اور ایک عورت ان لوگوں کے ساتھ ایک ہودج، ہے واو دال جیم دونوں پہ زبر ہے، دال پہ بھی اور ہے پہ بھی، ہودج میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی تھی اور چلا کر کہہ رہی تھی کہ اے دستگیر بے کساں اور اے فریاد رس فریاد کنا، آپ سے مدد چاہتی ہوں، مجھے اس شرمساری سے نجات دلائیے۔ اور اس کے بعد ایک ضعیف سن رسیدہ بوڑھا آگے بڑھا اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ یہ لڑکی مجھ بدنصیب کی ہے جس کی شاہزادگان عرب خواستگاری کرتے ہیں، اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حاملہ ہے اور میں حیران ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دختر سے پوچھا کہ تیرا باپ کیا سچ کہتا ہے؟ کیا تو حاملہ ہے؟ تو لڑکی نے رو رو کر کہا کہ میرا باپ اپنے خیال میں سچ ہی کہہ رہا ہے، مگر اے مولا، قسم آپ کے حق کی کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کا باعث ہو، آپ میری مدد فرمائیے۔ امیر المومنین یہ سن کر ممبر پر تشریف لے گئے اور حکم دیا کہ ایک دایا کو لایا جائے۔ دایا آئی اور ایک گوشے میں اس لڑکی کا معائنہ کیا، پھر امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ لڑکی حاملہ تو ضرور ہے، مگر یہ درست ہے کہ وہ باکرہ ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے برف منگوانے کو کہا تو اس بوڑھے نے مجبوری ظاہر کی۔ یہ سن کر آپ نے باعجاز برف منگوا کر دایا سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس برف کو ایک برتن میں رکھ کر اس پر اس لڑکی کو بٹھا دے۔ دایا نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کیڑا برآمد ہوا کہ جس کا وزن 57 درم دال رے میم درم و دودھ یہی ہجے کر لیتے ہیں، 57 دال رے میم و دال واو دال، جس میں سے دال پہ پیش ہے اور اگلے دال پہ زبر ہے۔ ہم پڑھتے ہیں 57 درم و دودھا
دودھ انگ تھا۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں نے شاید غلطی پڑھا ہو لیکن ہجے کر دی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ عرصہ دراز کی بات ہے کہ یہ لڑکی کسی تالاب میں نہا رہی تھی کہ اچانک ایک چھوٹا کیڑا اس کے شکم میں داخل ہو گیا تھا، جو بڑا ہو کر آج یہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہ سن کر اس ضعیف نے بخلوص نیت کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عالم اور خدا کے رسول کے وسیع برحق ہیں۔ آئیے اب اگلا معجزہ پڑھتے ہیں۔ معجزہ دیگر لکھا ہے اس کی ہیڈنگ کہ ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ بعد نماز ایک شخص انصار میں سے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر شاکی ہوا کہ راستے میں ایک آدمی کے کتے نے میرے کپڑے پھاڑ دیے اور مجھے مجروح بھی کر دیا، حتیٰ کہ میں نماز میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر دوسرے روز ایک شخص آیا، اس نے بھی یہی شکایت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کتے کے مالک کے گھر پر تشریف لے گئے اور مالک سے کہا کہ تمہارے کتے نے ہمارے دو نمازیوں کو ستایا ہے، اس کو مار دینا ہی بہتر ہے۔ وہ شخص اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتے کو باندھ کر کشاں لے آیا۔ کتے نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بقدرت الہی گویا ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھ سے جو شکایت ان لوگوں کو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں، دشمنان جناب امیر علیہ السلام ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کے ابن ام کو ناسزا کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کتے کے مالک سے فرمایا کہ اس کتے سے مشفقانہ سلوک کرے۔ یہ سن کر کتے کا مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد بولا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے کتے نے آپ کی رسالت کی گواہی دی تو میں کیا اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا؟ لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک و ریب آپ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے ابن ام وسیع برحق ہیں۔ بعد ازاں اس کا سارا گھر مسلمان ہو گیا۔ اور اب آئیے اگلے معجزے کی جانب۔ اگلا معجزہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے اپنے آبائے کرام اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ صفا سواد فے الف صفا میں ایک دراج، ہجے کرتے ہیں دال پہ پیش ہے اور رے پہ یہ تشدید ہے، دراج، اور اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں تیتر۔ تو یہ کہ ایک دراج یعنی کہ تیتر نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، یا ولی اللہ، 400 سال سے میں اس جگہ تسبیح و تہلیل خالق میں مشغول ہوں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار نے سلام کیا کہ اس مقام پر تو نہ سامان غذا ہے نہ نشان آب ہے، تو نے زندگی کس طرح گزاری؟ تو دراج گویا ہوا کہ قسم اس خدا کی جس سے آپ کے ابن ام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا مرتبہ بخشا اور آپ علیہ السلام کو ان کا وصی قرار دیا کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو آپ علیہ السلام کے شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو شکم سیر ہو جاتا ہے، اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری پیاس دور ہو جاتی ہے۔ تو یوں یہاں پر یہ معجزہ مکمل ہوا۔ اور اب اگلا معجزہ پڑھتے ہیں، معجزہ دیگر۔ لکھا ہے کہ کتاب مناقب ابن شہر آشوب میں زیاد ابن کلیب جو معتبر راویان اہل سنت سے ہیں نقل کیا ہے کہ میں مسجد بنی امیہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ دمشق میں محمد بن سفیان اپنے احباب کے ساتھ داخل مسجد ہوا، بڑی تیزی سے مسجد میں گیا اور فوراً واپس آیا۔ 2 آدمی اس کو پکڑے ہوئے لا رہے تھے، وہ اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، ابھی بینا تھا اور ایک دم نابینا ہو گیا۔ تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ جب یہ خطبہ دینے ممبر پر گیا تو
اس نے کہا کہ جو علی پر سب و شتم نہ کرے گا اس پر میں سب و شتم کروں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی۔ وہ چلایا، لوگ ڈرے۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ لوگ، یہ بعض دفعہ صفحہ پلٹنے میں مشکل ہوتی ہے، لکھا ہے کہ وہ چلایا، لوگ دوڑے اور اس پر لعنت کرنے لگے، اور یہ منفعل ہو کر اب گھر کو نابینا ہو کر واپس جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلا پڑھتے ہیں معجزہ دیگر، کیونکہ ہر معجزے کے اوپر عنوان یہی ہے، ہیڈنگ، کہ معجزہ دیگر۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے معجزہ تہ الارض، توئے حمزہ بڑھیے اور الف لام الف رے زاد، یہ معجزہ ہے کہ جو بارہا آپ سے صادر ہوا ہے۔ ابن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں اور کتاب خرائج و جرائع میں یہ روایت زادان سے منقول ہے کہ میں نے سلمان فارسی کی نماز میت پڑھاتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا۔ اسی کتاب میں تحریر ہے کہ ایک صبح امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آج رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے حکم دیا کہ تم مدائن جا کر سلمان فارسی کی تجہیز و تکفین میں نماز جنازہ پڑھاؤ، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ روانہ ہو گئے۔ وقت ظہر جب لوگ مسجد میں آئے تو آپ علیہ السلام کو مسجد میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ابھی مدائن سے بعد تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ پڑھا کر آ رہا ہوں۔ لوگوں کو یقین نہ آیا۔ بعد میں ایک خط مدائن سے آیا کہ فلاں روز سلمان فارسی نے انتقال کیا، اور ایک شخص نورانی صورت سے نماز جنازہ پڑھا کر چشم زدن میں غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے جب خط میں تاریخ دیکھی تو وہ وہی تاریخ تھی کہ جس روز امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے مدائن کی روانگی کا تذکرہ کیا تھا۔ اور اب آئیے اگلا معجزہ پڑھتے ہیں، معجزہ دیگر۔ خداوند عالم نے اپنے اسماء اعظم ہر نبی کو تعلیم فرمائے، اور سب سے زیادہ سید الانبیاء اور سید الاوصیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیع محبوب خدا کو تعلیم فرمائے۔ یہ جو وسیع محبوب خدا ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تعلیم فرمائے، جس کا اثر یہ تھا کہ جو دعا بھی آپ ان کے توسل سے مانگتے قبول ہو جاتی، جو زبان سے فرماتے فوراً ظہور پذیر ہو جاتا۔ چنانچہ ایک روز ایک خارجی اور ایک دوسرے شخص میں نزاع ہوا، نون ز الف عین ہوا، اور مقدمہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ خارجی کے خلاف دیا۔ وہ بگڑا اور کہا کہ آپ نے فیصلہ عدالت کے خلاف کیا۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، برافروختہ ہو کر فرمایا، یہاں پہ بے رے الف فے رے واو خے تے ہے، اور الف کے اوپر فتح ہے یعنی زبر ہے۔ برافروختہ ہو کر فرمایا، احسن یا عداللہ، کہ فی الفور وہ خارجی کتا ہو گیا اور لباس ہوا میں اڑ گئے۔ وہ روتا تھا اور دم ہلاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور پھر اس کو اصل شکل میں کر دیا، یعنی کہ آدمی بنا دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین علی علیہ السلام، جب آپ کی بارگاہ الہی میں یہ منزلت ہے کہ صرف ایک جملہ جو کہ کتے کے واسطے مخصوص ہے کہنے سے آدمی کتا ہو گیا، تو پھر جنگ صفین کہ جو معاویہ سے ہوئی اس میں آپ علیہ السلام کو لشکر کی کیا ضرورت تھی اور اسلحہ کیوں درکار ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی حجت بندوں پر تمام کرے، دوست و دشمن کی پہچان ہو جائے، اہل بہشت اور اہل دوزخ میں امتیاز ہو جائے۔ ہمیں بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ان کے فنا کر دینے میں میرا ایک لمحہ بھی خرچ نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ وسیع حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی آصف برخیہ
بیر خے یہ الف یہ پہ تجدید ہے۔ برقیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا وصی خدا کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے وصی سے زیادہ گرامی تر ہیں، پس اگر کسی امر میں بد دعا نہ کرے تو اس میں ضرور مصلحت خداوندی مضمر ہے۔ یہاں پر یہ معجزہ بھی مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے معجزہ دیگر بیان خلیفہ ہارون رشید۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے معجزات زمانہ حیات اور بعد زمانہ حیات بے شمار ہیں، کیونکہ شہداء راہ خدا میں جان دے کر زندہ رہتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں ایک حکایت جو کتب شیعہ اور اہل سنت دونوں میں درج ہے تحریر کر کے بنظر اختصار ختم کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ واقدی نے کہا کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا، اس وقت بہت سے علماء بھی جمع تھے۔ ہارون رشید نے شافعی سے کہا، اے ابن فضائل علی علیہ السلام میں کتنی معتبر احادیث تمہیں معلوم ہیں؟ شافعی نے جواب دیا 500 سے کچھ زیادہ۔ پھر ہارون رشید محمد ابن اسحاق کی طرف متوجہ ہوا، تمہیں کتنی حدیثیں معلوم ہیں؟ اس نے کہا کہ 1000 سے زیادہ۔ پھر محمد ابن یوسف سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ جان کی امان کا وعدہ ہو تو کہوں۔ ہارون رشید نے نہایت مختصر سا جواب دیا کہ ایمن باش، الف یہ میم نون اور بے الف شین، ایمن باش۔ یہ سن کر محمد ابن یوسف نے کہا کہ اے خلیفہ، 15,000 احادیث معتبر فضائل علی علیہ السلام میں مجھ تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد مجھ واقدی سے دریافت کیا کہ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اگر محمد ابن یوسف سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ پھر ہارون رشید نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ فضیلت علی علیہ السلام جو میں نے دیکھی ہے اور جس کی وجہ سے میں نے ظلم و تعدی اولاد علی علیہ السلام پر ترک کر دیا ہے، بیان کروں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ضرور ضرور امیر المومنین علیہ السلام ضرور فرمائیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یوسف بن حجاج جو دمشق میں میرا نائب ہے، اس نے مجھے لکھا کہ دمشق میں ایک خطیب ہے جو علی ابن ابی طالب کو برسرے ممبر برا بھلا کہتا ہے اور منع کرنے سے باز نہیں آتا، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ میں نے لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو حضرت علی علیہ السلام کو برا کیوں کہتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں علی کو اس لیے برا کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اس نے میرے اجداد کو قتل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے جس کو قتل کیا ہے وہ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، توبہ کر ورنہ سخت سزا دوں گا۔ اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے حکم دیا کہ اس کے 100 تازیانے لگاؤ اور ایک حجرے میں بند کر دو، کل پھر اصل سزا دی جائے گی۔ چنانچہ میرے حکم پر بعد تازیانے لگانے کے حجرے میں بند کر دیا گیا۔ رات کو اسی فکر میں سو گیا کہ کل اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ درہائے آسماں کھل گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام وغیرہ موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جام ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جام علی علیہ السلام کو دے دو اور احباب علی علیہ السلام کو ندا دو۔ چنانچہ 40 آدمی شیعان علی علیہ السلام سے آئے جن کو میں پہچانتا تھا۔ علی علیہ السلام نے اس جام سے سب کو سیراب کیا اور پھر فرمایا کہ اس دمشقی کو لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اس مرد سے آپ نہیں پوچھتے کہ یہ کیوں مجھے برا بھلا کہتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند فرمائے کہ اے خدا اس کو مسخ فرما، علی علیہ السلام کا انتقام لے اور عذاب علیم میں مبتلا فرما۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پھر حکم دیا کہ اس دمشقی کو میرے پاس لاؤ۔ وہ جب آیا تو مسخ ہو کر کتا ہو چکا تھا، لیکن اس کے کان آدمی جیسے تھے، آنسو برابر جاری تھے، بار بار سر اور دم ہلاتا تھا، گویا عذر خواہی کر رہا ہو۔ میں نے حکم دیا کہ اسی حجرے میں اس کو بند رکھو۔ عوام کے اصرار پر دوبارہ دربار میں لایا گیا۔ لوگ دیکھ کر بے حد متعجب و ششدر ہوئے۔ شافعی نے کہا کہ یہ مسخ ہو چکا ہے، اب اس کو مزید سزا نہ دینی چاہیے، چنانچہ اسی حجرے میں اس کو بند کر دیا۔ اور ابھی کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک صدائے ہولناک بلند ہوئی۔ جب معلومات کی تو معلوم ہوا کہ بجلی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئی اور کتے کو خاکستر بنا گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں نے علویوں پر ظلم و سختی کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ معجزہ مکمل ہوا اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے در بیان قضایا۔ لکھا ہے کہ ہم مختصراً چند قضایا، ان بے شمار قضایا میں سے کہ جو باب مدینۃ العلم علیہ السلام اور خطیب منبر علیہ السلام، خطیب منبر سلونی علیہ السلام نے فصیل فرمائے، بطور نمونہ مشتا میم پہ پیش ہے، میم شین تے اور بڑی ہے، اور پھر اس کے اوپر فتح لکھا تو نہیں ہے، تو ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ بطور نمونہ مشتع از خروارے پیش کر رہے ہیں۔ صرف دور خلافت ثلاثہ ہی کے اس قدر قضایا ہیں کہ تمام کتب فریقین نے اعتراف کیا ہے کہ صرف دور خلافت میں 72 ایسے قضایا آپ علیہ السلام نے طے فرمائے جن پر خلافت ثانیہ کو اعتراف فضیلت کرنا پڑا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے قضایا دور خلافت ثانی، قضایائے دور خلافت ثانی۔ اب میں نے صحیح پڑھا اس کو۔ لکھا ہے 2 عورتوں میں پسر اور دختر کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ ہر عورت یہ کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی دوسری کی۔ مقدمہ خلیفہ ثانی دوم کے روبرو پیش ہوا۔ بعد غور و فکر کے جب نتیجہ نہ نکلا تو حضرت علی علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے 2 شیشیاں طلب فرمائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دونوں عورتوں سے کہا کہ اپنا اپنا دودھ ایک ایک شیشی میں بھر دیں۔ پھر آپ نے اس دودھ کا وزن کیا اور چنانچہ ایک شیشی کا دودھ زیادہ وزنی تھا، اور آپ نے حکم دیا کہ لڑکا اس کو دے دیا جائے جس کا دودھ وزنی ہے، اور لڑکی اس کو دے دی جائے جس کا دودھ ہلکا ہے۔ حکومت نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار نے ترکے میں لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے سے دگنا قرار دیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں واضح ہے، اور یہاں عربی بھی لکھی ہے لیکن اس پہ زیر زبر پیش میں شاید کچھ غلطی نہ ہو گئی ہو، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ولیز ذکری مثلو حزن انسینا، میں نے کوشش تو کی لیکن غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر لکھا ہے قضیہ دیگر کہ ایک شخص نے کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ خلیفہ دوم نے قاتل کو گرفتار کرا کے مقتول کے حوالے کر دیا۔ اس نے قاتل کو کافی زخمی کر دیا اور سمجھا کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی اس میں جان باقی تھی، اسی اثناء اس کے عزیز آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ گھر جا کر علاج کیا اور وہ کچھ عرصے بعد تندرست ہو گیا۔ ایک دن گھر سے نکلا، اچانک راہ میں مقتول کا باپ مل گیا۔ اس نے دیکھا اور اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا۔ وہاں سے قتل کا حکم ہو گیا۔ جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام کو ملی تو فوراً پہنچ کر خلیفہ سے فرمایا کہ اس مرد کے حق میں کیسا فیصلہ کیا ہے، اور پھر مقتول سے بولے کہ کیا
تم نے اس سے بدلہ نہیں لے لیا؟ تو مقتول کے باپ نے جواب دیا کہ میرے لڑکے کا خون ہوا ہے، ہم ابھی اس سے اور بدلہ لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر تو اس سے اپنے بیٹے کے خون کا انتقام لینا ہی چاہتا ہے تو یہ بھی تجھ سے ان ضربتوں کا جو تو نے اس پر لگائی ہیں بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ پہلے یہ تمہارے ضربتیں لگا لے اور وہ زخم تمہارے درست ہو جائیں، تب تم بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ سن کر اس نے اس کو معاف کر دیا اور یہ واقعہ سنا تو خلیفہ دوم نے فوراً دعا کے ہاتھ بلند کر دیے اور پھر کہا کہ شکر ہے کہ اس خدا کا کہ جس نے تم اہل بیت علیہ السلام کو حلال مشکلات بنایا۔ اور اب آئیے قضیہ دیگر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ در عہد خلافت ثانیہ ایک درویش کے پاس ایک بکری تھی، اس کو اپنے بچوں کے لیے ذبح کیا، کھال اتارتے اسے پیشاب کرنے کی شدید حاجت ہوئی، خون آلود چھری لیے ایک خرابے کی طرف ہو لیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کی لاش جس کا سر تن سے جدا تھا پڑی ہے۔ وہ بے حد مخیر ہوا، یعنی حیران ہوا۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں دیکھی، سب نے مل کر اسے پکڑ لیا اور لے جا کر دربار خلافت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے اسے قتل کا حکم دے دیا۔ جب اسے قتل کے لیے لے جانے لگے تو ایک شخص اور آ گیا اور بولا کہ اصل قاتل میں ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ یہ خبر جب خلیفہ کو ہوئی تو دوسرا حکم دے دیا کہ اس اقبالی مجرم کو قتل کر دو۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا عمر ابن خطاب سے کہہ دو کہ اس کو قتل نہ کرائیں۔ خلیفہ دوم نے جب بات سنی تو کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اقبالی قاتل ہو اور اس کو قتل نہ کیا جائے؟ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام خود پہنچ گئے۔ خلیفہ ثانی نے قتل نہ کرنے کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے لیکن ایک کی جان بھی تو بچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے بہت سے نفسوں کو زندہ کیا، لہٰذا اس کا قتل لازم نہیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ اب پڑھتے ہیں قضیہ دیگر۔ ایک تاجر نے اپنے لڑکے کو غلام کے ہمراہ تجارت کے لیے روانہ کیا اور دونوں شکل و صورت قد و قامت میں ایک جیسے تھے۔ غلام کی تحکمانہ سختیوں سے عاجز آ کر آقا کا لباس پہن کر کہنے لگا کہ آقا میں ہوں اور تو غلام ہے۔ اس کو کوئی قاضی اور حاکم طے نہ کر سکا کہ آقا کون ہے اور غلام کون۔ یہ معاملہ امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ دیوار میں ایسے 2 سوراخ کر دے کہ دونوں کے سر اس میں آسانی سے جا سکے، اور پھر دونوں کے سر اس سوراخ سے باہر نکال دیے، پھر جو میں حکم دوں اس پر عمل کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تلوار قمبر غلام کے ہاتھ میں دی اور بآواز بلند حکم دیا کہ ایک وار میں غلام کا سر اڑا دے۔ اس آواز کے سنتے ہی اصل غلام نے سوراخ سے سر کو کھینچا۔ سر کے کھینچتے ہی معلوم ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون۔ اس کے بعد آپ نے غلام سے تنبیہ فرمائی کہ توبہ کر کہ آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اور اب آئیے قضیہ دیگر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عہد خلافت ثانیہ میں ایک عجیب قضیہ پیش ہوا۔ ایک دولت مند تاجر کا انتقال ہوا اور اس نے صرف ایک لڑکی اور 3 غلام چھوڑے اور یہ وصیت کی کہ ایک غلام کے ساتھ میری لڑکی کی شادی کر دی جائے اور میری جائیداد اس کو دے دی جائے، دوسرے غلام کو نصف جائیداد دے دی جائے اور تیسرے غلام کو قتل کر دیا جائے، مگر اس کا نام بتلانا بھول گیا اور فوت ہو گیا۔ یہ تینوں غلام دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ خلیفہ وقت پریشان تھے کہ کس طرح اس کا فیصلہ کیا جائے۔ مشیروں اور
عالموں نے بڑی کاوش کی مگر فیصلہ کرنے سے قاصر رہے۔ جب اس قضیے کی کافی شہرت ہو گئی تو ایک دن خلیفہ وقت نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس قضیے کے فیصلے کو بلوایا، اور ادھر دانشوران یہود اور نصارہ بھی فیصلہ سننے کو پہنچے۔ اتنے میں باب مدینۃ العلم وسیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار خلافت میں تشریف لائے اور فرمایا مدعیان حاضر کیے جائیں، اور خود الگ تنہا جا بیٹھے۔ سب سے پہلے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس تاجر مرحوم کی قبر کھود کر اس کا سر قلم کر کے لے آئے گا، لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی، کیا تم اس پر تیار ہو؟ غلام نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ یا امیر المومنین، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے مربی کی قبر کھود کر سر کاٹوں، لڑکی کی شادی کسی دوسرے سے کر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، جاؤ باہر جاؤ۔ پھر دوسرے غلام کو بلایا، اس سے بھی یہی شرط پیش کی۔ اس نے کہا کہ اچھا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا اور امیر المومنین نے سے بولا میں نے سوچا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ محض ایک لڑکی سے شادی کرنے کے بدلے اتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہوں، قطعی غلط ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دیجئے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اسے باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر تیسرے غلام کو بلایا، اس سے بھی یہی شرط پیش کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ ضرور میں اس شرط کو پوری کروں گا، اور وہ وہاں سے چل پڑا اور قبر کھودنے لگا۔ ادھر آپ علیہ السلام نے اسی وقت اس کے جانے کے بعد 2 آدمی اس کے پیچھے روانہ کر دیے کہ جب قبر کھود لے اور لاش کے تن سے سر جدا کرنے لگے تو فوراً اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ پکڑ کر آ گیا تو آپ نے اپنا فیصلہ اس طرح سنایا۔ پہلا غلام جس نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا، اسی کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دی جائے اور اسے نصف جائیداد بھی دی جائے، اور دوسرا غلام جس نے فوراً واپس آ کر انکار کر دیا تھا، اسے باقی نصف جائیداد دے دی جائے، اور تیسرا غلام جس نے قبر کھود کر سر کاٹنا چاہا تھا، اس کو کسی وصیت پر شرعاً قتل تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں میں اس کو ان دونوں کی غلامی میں دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر ہر طرف سے احسنت احسنت کی آواز بلند ہوئی۔ اور یوں سامعین، یہاں پر جو قضایا ہم نے پڑھے وہ ان کا اختتام ہوا پیج 105 پر، اور پیج 105 ہی پر فصل 12 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔